ویلکم ٹو چلبل ٹی وی۔ کسی جنگل میں ایک چلبل نام کی چڑیا رہتی تھی۔ وہ اس جنگل میں بہت خوش تھی۔ اچانک اس جنگل میں ایک بہت ہی بڑا ڈریگن آ گیا، جس نے آتے ہی جنگل میں بہت تباہی مچا دی۔ سارے پرندے اس سے پریشان تھے۔ پھر چڑیا اس سے بچنے کے لیے ایک چیل کے پاس گئی۔ چیل بھی اس سے بچ کر اپنے گھر میں چھپا بیٹھا تھا۔ چڑیا اس کے پاس گئی اور بولی، چیل بھائی، ہم اس ڈریگن سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ سارے پرندے اس سے پریشان ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، ہم اس کا کیا کریں؟ پھر چیل نے چڑیا سے کہا، ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ بہت بڑا اور ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اور ہم سب اس کے آگے بہت چھوٹے۔ پھر چڑیا چیل کے گھر سے نکل کر اپنے گھر میں چلی گئی اور سوچنے لگی، کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم اس سے کیسے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ پھر ڈریگن نے جنگل پر حملہ کیا اور ہر طرف آگ ہی آگ پھیل گئی، جس کی وجہ سے چڑیا کا گھر بھی جل گیا۔ چڑیا بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے اڑ گئی اور چیل کے گھر چلی گئی۔ چیل نے چڑیا کو دیکھ کر کہا، یہ تو بہت اچھا کیا تم نے جو میرے پاس آ گئی ہو۔ پھر چڑیا نے کہا، اور کوئی جگہ نہیں تھی؟ میرا گھر تو آگ میں جل گیا ہے، اور کہاں جاتی؟ پھر چیل نے چڑیا سے کہا، ارے یہ بھی تو تمہارا گھر ہے، بے فکر ہو کر رہو یہاں پر۔ چیل کی بات سن کر چڑیا نے کہا، بہت شکریہ تمہارا، اگر تم مجھ کو نہ رہنے دیتے تو میں کہاں جاتی؟ چڑیا اور چیل بے فکر ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈریگن پھر جنگل میں آ گیا۔ چیل اور چڑیا بہت ڈرے ہوئے تھے کہ اب یہ گھر بھی نہ جل جائے، کیونکہ چیل کا گھر بھی زیادہ مضبوط نہ تھا۔ اس دفعہ اس نے ایسی آگ لگائی کہ جنگل کے کئی پرندوں کے گھر جل گئے، جس میں چیل کا گھر بھی تھا۔ چیل کا گھر جل گیا تو چیل نے چڑیا سے کہا، پہلے تو ہم دونوں تھے اس گھر میں، اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے سارے دوستوں کے گھر جل گئے ہیں۔ چیل کی بات سن کے چڑیا نے کہا، ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہوگی، کوئی تو راستہ مل جائے گا۔ سارے پرندے مل کر سوچنے لگے، مگر کوئی راستہ نہ ملا۔ اتنے میں کوا اپنے دوست کبوتر کو لے کر آیا اور کہا، پریشان نہ ہو دوستو، میں اپنے دوست کو لے آیا ہوں۔ کوے کی بات سن کر چیل نے کہا، یہ کون ہے؟ پھر کوے نے بتایا، یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اب یہ شہر میں رہتا ہے۔ تو چڑیا نے کہا، کیوں بھائی، ہم اس ڈریگن سے بہت پریشان ہیں، اس نے ہم سب کے گھر جلا دیے ہیں، آپ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں کیا؟ پھر کبوتر بولا، جی ضرور، میں شہر واپس جاتا ہوں، وہاں ایک انسان میرا دوست ہے، اس کی مدد ہمارے بہت کام آئے گی۔ کبوتر پھر شہر کی طرف چلا گیا اور باقی سارے پرندے کبوتر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ کبوتر شہر جا کر اپنے دوست انسان سے ملا اور اس نے پرندوں کی ساری پریشانی بتائی۔ انسان اس کی مدد کرنے کے لیے مان گیا اور کبوتر کو جنگل میں واپس بھیج دیا۔ کبوتر نے جنگل میں جا کر پرندوں سے کہا، میرے دوستو، ہماری پریشانی ختم ہونے والی ہے، میرا دوست انسان مان گیا ہے، وہ یہاں آئے گا اور اس سے
ہم سب کی جان چھڑا دے گا۔ کبوتر کی بات سن کر چیل بولا، تم اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ کبوتر نے کہا، وہ ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے۔ پھر سارے پرندے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جنگل میں کوئی گاڑی آئی ہے۔ چیل نے کبوتر سے کہا، جاؤ تم دیکھو وہ کون لوگ ہیں۔ کبوتر پھر گاڑی کے قریب والے درخت پر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کا دوست ہی آیا ہے۔ پھر کبوتر اس کے پاس گیا اور کہا، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ انسان بولا، رو نہیں، اب میں آ گیا ہوں، اب تم کو کوئی پریشان نہیں کرے۔ انہوں نے اس جنگل میں اپنا کیمپ لگایا اور اس میں رہنے لگے۔ صبح ہوئی تو ڈریگن پھر سے آ گیا اور اس نے پھر آگ برسانا شروع کر دی۔ اس انسان نے اپنی گن اٹھائی اور ڈریگن کا نشانہ لیا۔ فائر کی آواز سن کر ڈریگن وہاں سے چلا گیا۔ کبوتر، چیل، مٹھو اور چڑیا انسان کے پاس آئے اور چیل بولا، یہ تو بھاگ گیا ہے اور کل پھر دوبارہ آ جائے گا۔ چیل کے ساتھ ساتھ چڑیا بولی، آپ اس کا کچھ کر کے جانا، اگر اس کا کچھ نہ کیا تو یہ ہمارے جنگل کو تباہ کر دے گا۔ دونوں کی باتیں سن کر انسان بولا، تم سب پریشان نہ ہو، جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں کر لوں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور سب ڈریگن کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شام ہو گئی مگر وہ ابھی تک نہیں آیا۔ چیل، چڑیا اور باقی پرندے باری باری اپنے گھر چلے گئے اور رات ہو گئی۔ انسان بھی اپنے کیمپ میں چلے گئے۔ صبح اٹھ کر سب اس کا انتظار کرنے لگے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی مگر وہ نہ آیا۔ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب وہ نہیں آئے گا اور اچانک اس نے حملہ کر دیا۔ انسان نے اپنی گن اپنے پاس ہی رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں آیا، انسان نے نشانہ لگایا اور ڈریگن کو مار دیا۔ ڈریگن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے ڈریگن کو اپنی گاڑی میں رکھا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جنگل میں پھر سے بہار آ گئی اور سب پرندے بے فکر ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔